بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق نیو لاہور کینٹ پبلک ہائی اسکول سے ہے۔ میں کلاس 8 اور 9 کو اسلامیات پڑھاتا ہوں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ سورہ انفال، اس کی آیات اور اس کے مفہوم کے بارے میں اور مشکل الفاظ کے معنوں کے بارے میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں اس کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اس کو یاد کر کے مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، پوچھتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجیے، انفال مال غنیمت للہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا، صلح رکھو، آپس میں محبت سے رہو، ذات بینکم، آپس میں واتیو، اطاعت کرو اللہ کی و رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پہلے جو آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے رسول پاک علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ مجاہد لوگ جو ہیں، یہ مومن لوگ جو ہیں، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا مال۔ جب یہ فتوحات شروع ہوئی، کافروں کا کافی مال جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، جسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں سونا، چاندی، ہیرے جوہرات یا باندیاں، یہ سب شامل۔ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے۔ ہر موقع پہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر کہیں نہ کہیں فتنہ، فساد، آپس میں کینہ، بغض جو ہے وہ ضرور شامل کر دے۔ اس موقع پہ بھی وہ باز نہیں آیا۔ مہاجرین اور انصار میں یہ بات ڈالی۔ انصار نے کہا کہ مہاجرین ہمارے پاس لٹے پٹے آئے تھے، ہم نے ان کی خوب مدد کی، ان کو مال دیا، ان کو اپنے رہائش دی، اور یہ مال غنیمت یہ سارا ہمارا حق ہے۔ اب کچھ جو ہے وہ مہاجرین کہنے لگے ہم نے بھی جنگ میں حصہ لیا، بھرپور اپنی توانائی جو ہے اس کو خرچ کیا۔ اب ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ کے ذریعے شیطان جو ہے وہ آپس میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی کہ آپس میں اس بات میں ان میں تکرار ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس میں مال غنیمت میں انصار کہہ رہے ہیں ہمارا زیادہ حق ہے، مہاجرین کہہ رہے ہیں ہمارا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اور مہاجرین کو جمع کیا اور پھر ایک خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا کہ انصار نے جو ہے دین کے کاموں میں بہت زیادہ مدد کی، مہاجرین کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ جو ہے خدمات ہے اسلام کے لیے، مہاجرین کے لیے اپنی خدمات۔ لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ کچھ لوگوں کو مال غنیمت کا بہت سا مال مل جائے، سامان مل جائے، سونا چاندی برق و زر مل جائے، اور کچھ کو اللہ کا رسول مل جائے۔ تو انصار نے اس بات کو کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس آپ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا وہ سب تمہارا، اگرچہ میں مکہ میں پیدا ہوں لیکن میری قبر اطہر جو ہے وہ مدینے میں بنی، اتنا اعزاز ان کو عطا تھا۔ اور اس میں جو ہے یہ اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا مال، تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح سے رہو، اور جب ایسے مسائل کا وقت آئے، پریشانی کا وقت آئے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اگلی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی کیا نشانی ہے۔ انما المؤمنون، مومن وہ ہیں الذین، جب ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، تُلِيَتْ تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب قرآن پاک اترتا ہے آیات زادتہم، تو بڑھ جاتا ہے ایمان ان کا ایمان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور یہ اپنے رب پر یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ صفات بتائی جا رہی ہیں مومن۔ اور کیا صفات؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، ومما اس میں سے رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ صفات بتائی، مومن کی صفات بتائی کہ مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کے احکامات ان کو سنائے جاتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور ان اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی مایوس نہیں ہوتے کسی حالات میں، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ مومن کی صفات میں بھی دیکھوں، آج ہر انسان دیکھے، کیا یہ ہمارے اندر صفات ہیں؟ اگر ہیں تو بہت ہی اچھا، اگر نہیں تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کے ذکر کو جب بھی سنیں ہم اللہ کے نام سے ڈر جائیں، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اس وقت ہمارا یہ یقین ہو کہ کوئی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اگرچہ میں ساتھ پردوں میں بھی چھپا ہوا ہوں، کہیں بھی ہوں، سمندروں کی تہہ میں بھی ہوں، لیکن میرے اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، ایسا ڈر ہو، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات پر۔ اور نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا اور قائم کرنا دونوں میں فرق ہے۔ قائم کرنا یعنی اہتمام سے کرنا، کسی کام کو کرنا، یکسوئی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ۔ اور جو مال دیا ہے، جو یعنی مال دیا ہے، انہوں نے کمایا ہے، اس کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں، دیکھیں کہ یہ کہاں ضرورت ہے، اس کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے۔ اگر اسلام پھیلانے کے لیے وہ مال لگ رہا ہے تو اس میں لگاتے، مستحق اور معذور لوگ، کمزور لوگ، اگر ان کی مدد کی ضرورت ہے تو وہاں یہ مال خرچ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے یہ مال اپنا ہے تو جہاں مرضی خرچ کرو، نہیں، وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی وہاں اپنا مال خرچ کرتے ہیں جہاں سے ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا مال ضائع نہیں ہو بلکہ اس سے ہمیں اجر ملے۔ اولئک هم المؤمنون، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مومن ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا درجے مقرر کیے، کیا اجر عطا فرمایا۔ اولئک، یہ سب، هم المؤمنون، مومن حقا، سچے ہیں، لہم درجات، لہم درجے ہیں، عند ربہم، رب کے پاس،
عادت مغفرت، وہ بخشش کر دے، ورزق کریم، اور برکت کی روزی عطا کر۔ روزی میں صرف روٹی اور کھانے وغیرہ شامل نہیں ہے، جتنی بھی انسان کی ضروریات دنیا کی ہوں آخرت کی ہوں، یہ ساری اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے منافقین کا حال بیان کیا جائے۔ کما اخرج ربک من بیتک بالحق، اخرجہ کا نکلنا، ربو کا تیرے رب، جیسے کہ من بیتک کا اپنے گھر سے، بالحق جیسے حق، انہیں اپنے گھروں سے ایسا نکلنا جیسے ان کا رب چل۔ وَإِنَّا فریق میں نے ساتھی، حالانکہ ایک جماعت، ایک گروہ، من المومنین لکارہون، مومنین کا ایک گروہ جو تھا وہ ناگواری محسوس کر رہا۔ اب آگے یجادلونک فی الحق کے بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اگر یہ تم سے حق بات پہلے ثابت ہو جائے تو پھر تم آپس میں لڑتے جھگڑنے لگتے، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں موت کی طرف دھکیلا جائے، موت کی طرف دھکیلا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہلاکت نہیں، موت کی طرف نہیں جانا جاتا، بلکہ اس کو زندگی ملتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، بزرگان دین، انہوں نے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اللہ کے راستے، انہیں پتہ تھا کہ اس پہ کیا اجر ہے، اس لیے وہ اس کو ہلاکت نہیں سمجھتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اشعار میں ہلاکت نہیں موت ان کی نظر، یہ ہلاکت نہیں موت کو سمجھ، یہ تو موت کا جام پینے کے بعد، شہید ہونے کے بعد پھر ان کی تمنا یہی ہوتی کہ پھر دوبارہ جو ہے اللہ کے راستے میں جائے اور پھر شہید کیے جائے، کیونکہ جب اللہ کے راستے میں انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ابھی اس کا جسم کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا اور اللہ کا اس کو دیدار نصیب ہے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ یہ ہلاکت سمجھتے ہیں، ہلاکت نہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ دو گروہ میں سے ایک گروہ جو ہے ابو سفیان کا جو ہے ایک جو ہے ردون غیر ذات الشو، بغیر اسلحے کے جو ہے وہ تمہیں دیا ہے، لکم لکم ویرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے حق الحق کا بکلمات و یک دابر کا، اللہ تو یہ چاہتا ہے حق کو عام کر دے، حق کو سب کے سامنے لے، اور حق تو ایک ایسا سورج ہے جو چھپ نہیں سکتا، اور کافروں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی جائے، اس کو ختم کر دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جتنے احکامات ہیں، جتنے طریقے ہیں، چاہے کسی کے بھی ہوں، اللہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ انسان کو چین اطمینان نہیں دوسرے طریقوں میں، چین اطمینان سکون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں میں، لیحق الحق کا یبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اللہ تو سچ کو سچ اور باطل کو باطل سب کے سامنے واضح کر، چاہے لوگ ناراض ہی۔ اور اگلی آیت جو ہے اس میں، کیونکہ یہ غزوہ بدر کے سارے بتایا جا رہا ہے جو پہلی جنگ ہوئی، اس میں یہ سارا مال غنیمت وغیرہ میں تھا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر جب جنگ کے یا کوئی پریشانی کے حالات آتے ہیں تو
تو اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو کسی بھی موقع پر جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہے ہم دائیں بائیں نہ دیکھیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے، اس میں دیکھیں کہ اس وقت یہ حال ہے تو اس وقت آپ نے کیا کیا، ہم اس کے مطابق جو ہے عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک ضابطہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس اسلحہ بھی ہو، طاقت بھی ہو، جان بھی ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے رب کو ساتھ لیں۔ تو اس میں وہ بتایا جا رہا ہے استغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے فاستجاب لکم، پھر اللہ نے تمہاری اس التجا کو قبول کیا، اور پھر کیا کہا لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ، کہ ابھی میں بے کالفا 1000 من الملائکۃ فرشتے مردفین لگاتار، وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے بنایا بشرا خوشخبری، والے تطمئنہ، اور سکون چین، بے قلوبکم، ان کے دلوں میں، کسی مشکل پریشانی کے وقت میں، بیماری میں یا اور حالات میں بندے کا دل مطمئن ہو، اس کو سکون ہو، تو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز الحکیم، وہ اللہ غالب حکمت والا ہے، بڑا عظیم حکمت۔ تو اس میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور آپ کی اللہ سے پکار اور یہ اللہ کو بلانا ایسا انداز، اس انداز سے صحابی قریب ہیں غالباً حضرت ابو بکر صدیق، کہ ان کو بھی ترس آ، اور فرمایا بس کیجئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی فریاد سن۔ اور پھر اللہ نے کہا میں فرشتے بھیج رہا ہوں، لیکن اللہ کے حبیب پھر دعا مانگ، جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوگا، اور پہلے ہی بتا دیا فلاں کافر فلاں جگہ مرے گا، فلاں جگہ مرے گا، اور رب کو جب ساتھ لے لیا پھر اپنے ہاتھ نیچے، اور اس میں بتا دیا کہ مدد تو اللہ کی طرف سے، اگرچہ آپ کے پاس اسلحہ بہت ہے، ایٹم بم بہت ہے، لیکن اصل جو ہے ایمان کی طاقت، اللہ کی مدد، اس کے بغیر جو انسان کبھی کام نہیں۔ آپ ساری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی مسلمانوں کے پاس کثرت ہوئی ہے کسی چیز کی اور ایمان کم ہوا ہے تو انہیں شکست ہو، لیکن اگرچہ کمی تھی لیکن کیا ہے ایمان تھا، اللہ نے تھوڑے ہوتے ہوئے بھی ان کو کامیاب۔ اور غزوہ بدر کی مثال ہمارے سامنے، مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تقریباً 1000، اور مال و اسباب بھی ان کے پاس، تو یہ سارا کچھ ان کے پاس۔ اب سورہ انفال کی اگلی آیات 11 سے 19 تک، اب اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس جب یغشیکم الناس، اور جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے امانتم منہ، اور یعنی اور کیا کیا، اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا، وَيُنَزِّلُ، اور اتارا، عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، تمہارے لیے آسمان سے اتارا، کیا مان، پانی اتارا، لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تم کو پاک کر دے، یُذْهِبَ، اور دور کر دے، عنکم، تم سے، رجز الشیطان، شیطانی نجاست۔ یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے مسلمان جو تھے جس جگہ تھے وہ ایسی جگہ تھی وہاں مٹی بڑی اڑ رہی تھی،
اور پھر اس کے علاوہ مسلمان جو تھے ان کے پاس پورا سامان بھی نہیں تھا، صحیح طرح سے سو بھی نہیں سکے، بڑی مشقت سے میدان میں پہنچے۔ اب اللہ کیا انعام دے؟ سب سے پہلے نیند کی چادر اڑا۔ نیند ایک ایسی چیز ہے بندے کو تھوڑی دیر کے لیے آ جائے، وہ ہر طرح کے غم اور پریشانیاں جو اس کو بھلا دیتے، تو وہاں پر صحابہ پر نیند کی چادر اڑا جس سے ان کو سکون ہو، تھکن دور ہو، اور پھر آسمان سے پانی برسایا جس میں صحابہ نے غسل کیا، اور اس سے زیادہ ان کو چین اطمینان حاصل، اور اسی بارش کے پانی کی وجہ سے وہ زمین کی جو مٹی اڑ رہی تھی وہ جم گئی، ٹھہر گئی، یہ ان کے لیے بہتر ہو۔ تو اللہ پاک نے یہ سارے، اور پھر سب سے بڑا انعام کیا کہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتُ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں جمائے رکھے، یعنی کہ ایسا مسلمان ان کو دیکھ کر گھبرائے نہیں کافر، بلکہ جمے رہے، اور اللہ نے ایسی فتح دی کہ اس کو سنہری حروف میں لکھا جائے۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے اِذْ جب یوحا ربک الی الملائکہ، جب تیرا رب فرشتوں کو یہ پیغام دیتا تھا انی معکم، اور مومنوں کو کہ میں تمہارے ساتھ، فثبت الذین، تم بس ثابت قدم رہو، آپس میں اتحاد سے رہو، محبت سے رہو۔ یہ جنگی اصول بتائے جا رہے ہیں، فنون حرب بتائے جا رہے ہیں، جنگ کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کیا ہے، آپس میں ثابت قدم ہو، ان کے پاؤں میں لرزش نہ آئے، اور آپس میں اتحاد ہو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کیا کیا، کافروں کے دلوں میں کہتا ہے روب ڈال دیتا، فَاضْرِبُوا، تم انہیں مارو، فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنیں جو ہیں، گردنیں ان کے سر اتار، فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی پور پور کر دو، پور ہوتا ہے آخری حصہ گوشت کے ٹکڑے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مدد حاصل، ذالک بأنہم، اور وہ شاق اللہ و رسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن یُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، شدید میں سخت، کام میں نے عذاب، اللہ تو سخت عذاب دیں۔ ذالکم، وہ فذوقوا، چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، جو آگ کا عذاب کافروں کے لیے تیار ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، تعداد میں اگرچہ وہ زیادہ ہوں، اسلحے میں اگرچہ زیادہ ہوں، قوت طاقت میں وہ اگرچہ زیادہ ہوں، لیکن اللہ سے کون لڑ سکتا، اور پھر خود اللہ مقابلے پہ آتا، اور پھر اللہ تو سخت عذاب دیں گے۔ تو بچو، اللہ سے ڈرو، اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر چھڑانے والا کوئی۔ اور آخرت میں یہ نہیں ہے کہ دنیا میں یہ ان کو، آخرت میں کیا ہے، عذاب تیار کیا ہوا ہے جہنم کا، اس کو چکھو، یہ کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب مومنوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، ان کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے میدان جنگ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو، ضعفا فلا تولوہم الادبار، تو پھر ان سے تم پیٹھ نہیں پھیر۔ مسلمان کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھاتا، پیٹھ نہیں پھیرتا۔ وَمَن یُظْلِمْ یَوْمَئِذٍ
تبرا الی متحرف للقتال، اور اگر اس وقت کوئی جنگی چال کے ذریعے حکمت سے بصیرت سے کام لیتا ہے تو وہ اور بات، متحیز الی فیتا، اور اگر ایسے ہی وہ جان کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگا تو پھر کیا، فقد با بغضب، تو وہ اللہ کے غضب میں پھنس گیا، من اللہ، اللہ کے غضب، ماں باہو جہنم و بئس، اور پھر ٹھکانہ اس کا کون سا ہو گیا، جہنم، وہ بڑی خطرناک ہے۔ تو اس میں بتایا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، جان جس کی ہے اسی کے کام آ جاؤ، اور اس سے بڑھ کے کیا، مرنا تو ہے یہ۔ تو صحابہ تو اس بات کو پہ فخر کیا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلهم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ اس میں ایک اور انعام اللہ اپنا بتا رہا ہے کہ جب تم کافروں کو قتل کر رہے تھے تو وہ جو کنکری ہیں وہ تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی، اور مومنوں کو مزمار رہے تھے اور ان کو اچھی طرح آزمائے، اور ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ یہاں پر ایک بہت زبردست نقطہ ہے کہ وہ جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کنکریاں ان پر پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کرا، تو یعنی اس وقت خود اللہ موجود، وہ مدد کر، ذالکم وان اللہ محن قید الکافرین، اور اللہ ان کی تدبیر کو کمزور کرنے والا، جو چاہے اللہ کے ہاتھ، جس طرح سے چاہے، جس کو کامیاب، تو لیکن ایمان والوں کو اللہ ہمیشہ کامیاب کرے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم فتح، یہاں کافروں کو ایک بات سمجھائی تھی، کیا کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح چاہتے تو فتح تمہارے پاس آ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انعامات مومن و مسلمان حاصل کر رہے ہیں، اگر تم بھی چاہتے ہو تو تم بھی ان جیسے بن، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم اپنے غلط عقیدوں سے، اپنے غلط باتوں سے، ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُوذُوا نَعُوذُ، اگر تم پھر کرو گے، نافرمانی کرو گے، پھر کیا ہوگا، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، پھر تمہارے کام کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہاری اپنی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے، بلاؤ کا سرد، اگرچہ تمہاری تعداد کتنی بھی ہو جائے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو مومنوں کے ساتھ، مومن زیادتی نہ کر رہے ہوں لیکن اللہ مومنوں کے ساتھ۔ اگلی آیات جو ہیں وہ 20 سے 27 تک، اس کے بارے میں جو میں اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اگر تم سنتے ہو اور روگردانی نہ کرو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ إِنَّ الشَّرَّ الدَّوَابِ، یہ تو بدترین جانور ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، صُمٌّ بُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہ گونگے بہرے ہیں اور سمجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں شر الدواب کا ذکر کیا گیا ہے کہ بدترین جانور، تو بدترین جانور ان کو کہا گیا جو اللہ کی بات کو سنتے نہیں، اس پر عمل نہیں، یعنی کفار و منافقین، ان کو جو ہے بدترین جانور کہا گیا کہ اللہ نے ان کو عقل سوجھ بوجھ دی ہوئی ہے
لیکن یہ اس کو صحیح بات کی طرف جو ہے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اور اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے، یہاں پر بتایا مومنو اللہ اس کے رسول کا حکم قبول کرو، اور جو ایسے کام کے لیے جو بلاتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ جو ہے جو جس حکم جو آپ کو دیتے ہیں اس کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو تمہارے لیے زندگی ہے۔ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ تمہارے لیے حیات ہے۔ اور اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے فَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ، کہ سب سے بڑا فتنہ تو ظالموں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کسی کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کہ تم معاشرے میں بہت کمزور تھے، ڈرے ڈرے رہتے تھے، بہت پریشان رہتے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں اپنا رعب ڈالا اور کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالا، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کی ایمانتوں میں خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی ایمانتوں میں خیانت کرو، یعنی جو کام تمہیں دیا گیا ہے اس کو ایمانداری سے کرو۔ اصل یہی ہے کہ اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، یا کسی کے خلاف شاذ سے بنانا۔ اچھے کام، مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مثبت سوچ، اور جن لوگوں میں کچھ کمیاں دیکھتا ہے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی میں سورہ انفال کی اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان لو تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی مال جو ہے، مال کو اچھے طریقے سے کمانا، اور پھر وہ جہاں جہاں اس کے صحیح مصارف ہیں وہاں پر اس کو خرچ کرنا۔ تو فرمایا ایسا مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو ایسا جو مال ہے وہ انسان کے لیے فتنہ نہیں بنتا، بلکہ وہ اس کو کامیاب کرتا ہے، اور اس پہ اللہ نے بڑا وعدہ رکھا۔ اور اسی طرح اولاد ہے کہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب آزمائش کیا ہے کہ اولاد کی تم اچھی تربیت، اگر تم اس کے دین کے مطابق تربیت کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے اس ایسی اولاد تمہارے لیے موت کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور تمہیں سکون و چین جو ہے نا، وہ اطمینان جو ہے وہ حاصل ہو۔ اب یہ تو دنیا میں مل رہا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا بات۔ اجر عظیم کیا ہے؟ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سمجھایا، کسی نے پوچھا اجر عظیم کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک بہت بڑا سمندر پانی سے بھرا ہو اور ایک چڑیا جو ہے وہ اس میں جو تھوڑا سا پانی لیتی ہے، تو وہ جو پانی اس میں اس کی چونچ میں آیا ہے وہ ایک اجر کا ایک حصہ ہے، اور وہ جو سارا سمندر کا پانی ہے وہ اجر عظیم ہے۔ اگلی آیات میں 29 سے 37 میں بتایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یجعل لکم فرقان، وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے، یعنی تمہیں ممتاز کر دے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا۔
اگلی آیت میں یہاں پر مومنوں کو کہا کہ اگر تم عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اللہ سے ڈرو، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، تمہیں دنیا آخرت کی وہ ساری بلائیں دیں۔ اور اگلی آیت میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر چال چل رہے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا، مکہ میں اسلام پھیلنا شروع کیا، اب کفار جو تھے ان کو بڑا خطرہ لاحق ہونے لگا کہ یہ تو اسلام پھیل جائے گا، ہر طرف اسلام ہوگا، انہی کا حکم چلے۔ انہوں نے کہا کیا کیا جائے، ان کو کیسے اسلام سے روکا؟ تو اس آیت میں بتایا ہے اَلَيُثْبِتُكُمْ أَوْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يُخْرِجُوكُمْ، کہ اب وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے ایسے کرتے ہیں، ان کو قید کر دیتے اور یا ان کو قتل کر دیتے یا ان کو نکال دیتے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ، اور اللہ بھی چال چل رہا، لیکن بہترین جو تدبیر ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ وہ سارے چال چل رہے تھے، اب اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا، اب وہ سارے باہر کھڑے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں سے گزر کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو اوپر مٹی، ایک مٹھی بھر کے مٹی کی پھینکی، وہ سارے کے سارے سو گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ ان میں سے گزر کر چلے۔ اور اگلی آیت میں قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن كان هذا، جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پہ عمل کرو ان واقعات پر، تو کہتے ہیں ہاں یہ پہلوں کی کہانیاں وہی ہے، نہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اس میں زندگی کا نظام بتایا ہے۔ قرآن پاک میں ہر شعبے، ہر زندگی کے پہلو کے بارے میں رہنمائی کی گئی۔ اب اگلی آیت میں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا كَانَ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْنَا عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا عَذَابًا أَلِيمًا، جب انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو تم ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، قربان جاؤں اللہ کے، یہاں پر جو ہے حالانکہ وہ عذاب مانگ رہے ہیں، یعنی ان کی ڈٹائی دیکھو کہ اللہ کا حکم بھی نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں اور ہم پہ عذاب لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آ، لیکن قربان جاؤں اللہ کے کہ اپنے لوگ انسانیت سے کتنی محبت کریں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں ہیں یا یہ بخشش مانگے میں انہیں کیسے عذاب دے سکتا، یعنی استغفار کرنا، بخشش مانگنا یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اگر کافر بھی بخشش مانگے گا اس کو مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ آج بعض کا پتہ نہیں ہم اپنی زبانوں سے کیا کیا کہہ جاتے ہیں اسلام کے بارے میں، دوسرے خدارہ بعض کا ہم کہہ دیتے ہیں یہ مولویوں کا مذہب ہے، یہ فلاں کا ہے، خدارہ تھوڑا سوچئے گا یہ کسی مولوی کا اس کا، بلکہ اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں۔ تو ہم ایسی بات نہ اپنی زبانوں سے نکالا کریں کہ ہم کفر ہم پہ صادر ہو جائے، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ تو ایسی ذات ہے جو محبت کرنے والی۔ اب اس میں اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اب ان کے لیے کون سی وجہ تھی کہ انہیں عذاب نہ دے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو مسلمان مسجد نبوی میں اس میں مسجد حرام میں عبادت کر رہے ہوتے تھے اور یہ باہر سیٹیاں بجا رہے ہوتے تھے، تالیاں بجا رہے ہوتے۔ آج میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچوں، کافروں کی عبادت کون سی ہے؟ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا۔ تو میں بھی سوچ لوں کہیں ہم ایسی عبادت میں شامل تو نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔
اور فرمایا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس مسجد حرام کے متولی ہیں؟ فرمایا نہیں، اس کے متولی تو متقی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے۔ وما کان صلاۃ عند البیت الا مقام تسلیم۔ تو پھر یہ جو ہے یہ سیٹیاں بجانا ہے یہ خانہ کعبہ کے پاس، تو یہ تو کفر کرتے ہیں، اور ان کے بدلے میں پھر کیا ہے؟ عذاب ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون، اب کافروں کو بتایا جا رہا ہے، قیامت تک آنے والے کافروں کو بتایا جا رہا ہے، یعنی جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ کافر جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں خدا کے راستے سے روکنے کے لیے، اموالوں ملے یصدو، روکنا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے، ثم تکون علیہم حسرہ، حسرہ میں نے ان کو ندامت ہوگی، یغلبون، مغلوب ہو جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، وہاں لے جایا جائے گا، آخرت میں ان کا علیحدہ عذاب۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل خبیث بعضہ الی بعض، اور پھر یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تاکہ خدا پاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر اس کو ختم کر دے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان پانے والے۔ اور سورہ عصر میں بھی اسی بات کو فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تمام انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اعمال لائیں، اچھے عمل کیے، یعنی اچھے اعمال کریں، لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کریں، پھر تو فائدہ۔ اگر اللہ کے لیے کیے تو پھر دنیا میں تو ان کو اجر مل جائے گا، لیکن اللہ کے لیے کیے ہی نہیں تو آخرت میں ان کو کہاں؟ تو یہ بھی ہم سوچ لیا کریں کہ جب بھی کوئی نیکی کریں تو وہی عمل اللہ کو قبول ہے جو اللہ کے لیے بھی ہو، یعنی اچھے ایمان لانا، یہ سورہ عصر میں فرمایا جا رہا ہے، اسی سے ہم سمجھ، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان نقصان میں ہے تمام کے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لیکن یہ لوگ جو ہیں جو یہ نقصان سے بچ جائیں گے، کون؟ سب سے پہلے ایمان لانا، پھر اچھے عمل کرنا اور حق بات کہنا، جب کوئی مصیبت آ جائے صبر کرنا۔ تو یہ ساری آیات جو تھی یہ میں نے آپ کو